مجھے یہ بتائیے اعظم طارق صاحب کہ یہ جو 2 قوانین جن کا ہم بات کر رہے تھے انٹرو میں بھی کہ اسٹے آرڈر آ گیا، اب اگر یہ ایسے ہی رہتا ہے تو کیا حکومت کوئی ریویو کی طرف چلی جائے گی، حکومت ایک قدم پیچھے لے لے گی، حکومت نظر ثانی میں چلی جائے گی، یا نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پرنسپل ایک سٹانس ہے اور وہ وہی رہے گا؟ سعدیہ میرے خیال میں جو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس پہ تو ہے جو انجنکٹیو آرڈر ہے، ٹھیک، جو ریویو آف ججمنٹ ہے اس پہ ابھی تک میرے نوٹس میں تو نہیں ہے، اس پہ میرے خیال میں وہ بٹ وہ نافذ العمل نہیں ہے نا، اس کو روک دیا گیا ہے، یہی خبر آئی تھی۔ نہیں، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہونے دیا گیا، جو ریویو کی حد تک لا بعد میں بنایا پارلیمان نے، جس میں کہا کہ جو 184(3) کے مقدمات ہیں ان میں جو نظر ثانی کی آپ کی درخواست ہوگی اس کا سکوپ جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ والا، یعنی کہ عدالت اسے ذرا تفصیل سے دیکھ سکتی ہے، ورنہ ریویو کا تو جو آپ کا سکوپ ہے تو ویو ہے وہ بہت نیرو ہے، بہت نیرو ہے، تو وہ ابھی نافذ العمل قانون ہے اور اس کے تحت میرے خیال میں ابھی تک کوئی کیس ایسا ٹیک اپ ہوا نہیں، لیکن نافذ العمل قانون ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں اوبیسلی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی، پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو، ترین صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس قانون کے تحت واقعی ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ ریویو آف ججمنٹ کی تو اب اس حوالے سے وہ ریلیونس اس لیے نہیں ہے کہ جو پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اور جس کے ذریعے سیکشن 232 میں ترمیم کر دی گئی، اور وہ اب جو قانون ہے وہ نافذ العمل قانون ہے کہ اس میں صدارتی اسینٹ بھی آ گئی، تو وہ تو بڑی وضاحت سے یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی جو نااہلیت ہے، کوئی نااہلیت یا ڈسکوالیفیکیشن وہ 5 سال سے بیونڈ نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں جہاں پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر آیا، یا تو وہ صرف اس الیکشن کے لیے تھی یا اس ایونٹ کے لیے، یا پھر میکسیمم اس کی جو آؤٹر لیمٹ ہے وہ 5 سال تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ قتل کے مقدمے میں سزا ہوتی ہے تو آپ سزا پوری کرنے کے بعد 5 سال کے بعد الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ یہ آرٹیکل 62 63 کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو کہیں پہ بھی 5 ایئر بیونڈ نہیں۔ تو یہ کیونکہ صادق اور امین والے معاملے میں ٹائم لیمٹ دی نہیں تھی گئی، تو اس کو پارلیمان نے ڈسکوالیفیکیشن کو انہوں نے قانون سازی کے ذریعے وضاحت کر دی، اس ابہام کو دور کر دی، اور انہوں نے کہا یہ 5 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ جہاں پہ آئین اسپیسیفکلی کوئی آؤٹر لیمٹ دیتا ہے وہ 10 سال 20 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ وہی رہے گی، لیکن جہاں پہ آئین میں ابہام یا خاموشی ہے وہاں پہ جو میکسیمم آؤٹر لیمٹ ہے اسی آرٹیکل کے اندر وہ 5 ایئرز ہوگی تو وہ 5 ایئرز ہی ہوگی۔ اوبیسلی ایک سوال جو آپ سے بھی I'm sure کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، تمام پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، تو میں اس کو آپ کے سامنے قانونی اعتبار سے رکھتی ہوں کہ جناب اس میں قانونی پیچیدگی کیا رہ گئی ہے جو ان کی واپسی کو ابھی تک روکے ہوئے ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کب تک دور ہو جائے گی، کب تک واپسی ہو جائے گی، اور کیا پارٹی کے لیے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار وہی ہوں گے؟ دیکھیے ابھی ان کا ایک وہ جو اپیلز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ ان کی عدم پیروی کی وجہ سے انہیں خارج کیا گیا، لیکن عدالت نے ان کیسز کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے پرانے فیصلہ جات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تفصیلی آرڈر جاری کیا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیونکہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کنفر کرتا ہے ہر شخص کو کہ اسے فیئر ٹرائل ملے، تو وہ کیونکہ موجود نہیں تھے عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی پیش ہوں عدالت میں وہ کیس کو ریسرکٹ یعنی کہ اس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ جب آئیں گے وہ عدالت سے ہی رجوع کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان میں سے ایک کیس کو آپ نے دیکھ لیا جو یہ معاملہ ہے جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں دوبارہ۔ دیکھیے ایک کیس کے بارے میں تو جی سعدیہ، دیکھیے جو ان کے 2 کیسز ہیں کنوکشن کے، ایک ایون فیلڈ ہے، دوسرا جو ہے وہ العزیزیہ۔ ایون فیلڈ میں تو آپ نے دیکھ لیا جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو اس میں بریت دی گئی میرٹ پہ، اور پرانے قانون کے تحت ہی انہوں نے اس کو کلیم کیا تھا، اسی کے تحت اس کا فیصلہ ہوا، تو آپ نے وہ پروسیڈنگز واچ بھی کی ہوں گی، کور بھی کی آپ نے اپنے پروگرامز میں، وہ ججمنٹ ڈسکس بھی کی۔
اس میں انہوں نے کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ کتنا بڑا جرم تھا اور وہ کس طرح سے ہوا. تو وہ تو کیس اب وہ کیونکہ ایک تفصیلی فیصلہ موجود ہے اور وہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بالکل میاں نواز شریف صاحب کو بھی ملے گا. اب رہی بات دوسرے مقدمے کی تو وہ جو براڈر پرنسپلز ہیں وہ اس کیس کے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سب سے بڑی بات جو اس وقت ناانصافی ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں اور نیب آرڈیننس 1999 کے نافذ ہونے سے لے کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس بنائے جانے تک کسی شخص کے خلاف اساسوں کا کیس جو ہے وہ ایک سے زائد نہیں بنایا گیا. یہ ایک ایکسیپشنل صورتحال تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے اور پاکستان کے سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ناانصافی کی گئی اور ان کے خلاف 3 مقدمات کھڑے کیے گئے اور وہ بھی ایسٹ بیونڈ مینز کے. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے، نیب قانون میں یہ وضاحت سے درج کر دیا گیا کہ یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایک مقدمے میں منتج ہوں گی اور وہی کیس چلے گا. ٹھیک ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی آج تک ایسٹ بیونڈ مینز کا ایک وقت پہ ایک سے زائد مقدمہ اب کیا یہ کہ انہوں نے دبئی کی ایک کمپنی کا کیس الگ بنا دیا، دبئی کی دوسری کمپنی کا کیس الگ بنا دیا، لنڈن کی پراپرٹیز کا الگ بنا دیا. اب وہ دوسرا کیس کیونکہ جڑا ہوا ہے پہلے کیس کے ساتھ اور اسے ٹوسٹ دے کے الگ کیا گیا تھا، میرے خیال میں فیٹ ایک ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز. ایز اے لائر جتنی مجھے سمجھ ہے کیونکہ میں ان کیسز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہیز اے ویری گڈ کیس آن میرٹ.